بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا نے امریکی فضائی کمپنیوں کی پروازوں پر پابندی عائد کر دی۔ انڈونیشیا افغان خواتین کی مدد کرے گا۔ روس نے یوکرائن سرحد پر فوجی مشقیں شروع کر دیں۔ اسرائیلی آرمی نے اپنے ہی افسروں پر گولیاں برسا دی۔ برطانوی پارلیمان میں چینی ایجنٹ کی سیاسی مداخلت چین کی تردید۔ پاکستانی شخصیات سے منسوب سعودی عرب کی اہم سڑکیں۔ پاکستانی نژاد غریب خاتون اچانک امیر سے امیر تر ہو گئی۔ بھارت میں مسلم خواتین کی آن لائن نیلامی پر اقوام متحدہ کی بھی مذمت۔ جوڑوں کے درد کا بجلی سے مؤثر علاج کا تجربہ کامیاب ہو گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے بعض امریکی فضائی کمپنیوں کی چین کے لیے پروازوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکی فضائی کمپنیوں کی چین کے لیے پروازوں پر پابندی کا فیصلہ ملک میں داخل ہونے والے بعض مسافروں کے کورونا ٹیسٹ مثبت نکلنے کے بعد کیا گیا ہے۔ چین موسم سرما کے اولمپکس کی میزبانی کی تیاریوں میں مصروف ہے اور اسی سبب ملک میں دوبارہ سے بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کی وجہ سے سیاحتی پابندیوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بیجنگ انتظامیہ نے ملک میں داخل ہونے والی پروازوں میں مسافروں کی تعداد کو 75% تک محدود کر دیا ہے اور پرواز سے پہلے اور چین پہنچنے کے بعد کورونا کی تشخیص کے لیے PCR ٹیسٹ کی پابندی بھی لگا دی ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ افغان خواتین کی تعلیم اور ان کو بااختیار بنانے کے لیے مالی مدد فراہم کرے گی۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ملک کی معاشی صورتحال خراب ہے اور وہاں کی آبادی کا بڑا حصہ غربت اور بھوک کا شکار ہے۔ دوسری جانب عالمی برادری افغانستان کی مالی امداد کی بحالی کے لیے طالبان پر شرط عائد کر رہی ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ یاد رہے دوستو کہ سب سے زیادہ مسلم آبادی والے ملک انڈونیشیا نے OIC کے غیر معمولی اجلاس میں افغان خواتین کی تعلیم اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انڈونیشیا افغانستان کو $2.85 ملین کی امداد دے گا۔ یہ تمام فنڈ خواتین کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور انہیں اسکالرشپ دینے پر خرچ ہوں گے۔ یاد رہے دوستو کہ طالبان کے پچھلے دور حکومت میں خواتین کے حقوق کی سخت خلاف ورزیاں سامنے آئی تھیں۔ طالبان نے خواتین کو گھروں سے نکلنے پر بھی پابندی کے علاوہ ان پر تعلیم کے دروازے بھی بند کر دیے تھے۔ اب طالبان کا کہنا ہے کہ وہ بدل چکے ہیں، لیکن ابھی تک انسانی حقوق کے کارکن طالبان کے اس دعوے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ روس نے یوکرائن کی سرحد کے قریب فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں، جن میں 10,000 سے زائد فوجی شریک ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ روز ہی روس اور نیٹو کے درمیان یوکرائن کے تنازع پر بیلجیم میں ایک اجلاس ہوا تھا۔ نیٹو میں شامل مغربی ممالک مشرقی یوکرائن کے قریب روسی آرمی کی موجودگی پر تحفظات رکھتے ہیں، جبکہ روس کو انہی علاقوں میں نیٹو افواج کی تعیناتی پر اعتراض ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور روس کے حکام یورپی تنظیم برائے تعاون سیکیورٹی OSCE کے آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والے ایک اجلاس میں ملاقات کر رہے ہیں۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ روس اور اپنے اتحادی یورپی ممالک کے مابین تناؤ کو ختم کرے، تاہم مشرقی یوکرائن کے معاملے پر روس اور یورپ میں تناؤ کی کیفیت بدستور برقرار ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی نے اپنے ہی 2 افسران کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے عسکری کیمپ کے اندر فوجی اہلکار نے گشت کے دوران غلطی سے اپنے ہی فوجی افسران پر گولیاں برسا دیں، جس کے نتیجے میں 2 اسرائیلی فوجی افسران ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ اسپیشل فورسز کے ایک یونٹ میں پیش آیا۔
جہاں اسرائیلی فوجی نے فلسطینی حملہ آور سمجھ کر غلطی سے دونوں افسران پر فائرنگ کر دی۔ ہلاک ہونے والے دونوں افسران اپنی بیس کے باہر پیٹرولنگ پر تھے۔ اس دوران انہیں ایک مشکوک شخص نظر آیا، لیکن وہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچے اس نے اس خوف سے دو فلسطینی مجھ پر حملہ آور ہونے والے ہیں ان دونوں افسران پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے واقعے کی زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں، البتہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی فوجی اہلکار نے اپنے ہی افسران کی غلط شناخت کی۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجی کی غلطی سے دو افسران کی ہلاکت کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ایک سینٹرل کمانڈ کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل او فرونٹر نے کہا کہ ہمارے کسی فوجی نے دوسرے فوجی کو جان بوجھ کر ہلاک نہیں کیا، بلکہ یہ واقعہ غلطی سے پیش آیا تھا۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی سروسز نے اراکین پارلیمان کو خبردار کیا ہے کہ ایک مشکوک چینی ایجنٹ پارلیمان کے اندر جان بوجھ کر سیاسی مداخلت کی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ لندن میں چینی سفارتخانے نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی غیر ملکی پارلیمان میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم برطانیہ میں چینی کمیونٹی کے خلاف بدعنوانی اور دھمکی دینے کی چال کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی اہم شاہراہوں کے نام پر پاکستانی شخصیات سے منسوب کیے گئے ہیں، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے علاوہ جدہ میں بھی اہم شاہراہوں کے نام پاکستانی شخصیات کے ناموں سے منسوب ہیں، جن میں مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا نام بھی شامل ہے۔ سعودی دارالحکومت کے علاقے غرناطہ میں ایک طویل شاہراہ ہے جسے محمد علی جناح کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جبکہ ریاض میں شاہراہ حائل کے عقب میں ایک اور سڑک ہے جسے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ ریاض میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے نام سے بھی ایک شاہراہ ہے، جبکہ ریاض کے علاوہ جدہ میں بھی ایک پاکستانی شخص فرمان علی خان، جسے اہل سعودی عرب نے قومی ہیرو قرار دیا ہوا ہے، کے نام سے شاہراہ منسوب ہے۔ فرمان علی خان وہی شخص ہیں جس نے 7 دسمبر 2009 کو طوفانی بارشوں کے باعث آدھا جدہ ڈوب جانے کے بعد 14 زندگیوں کو برساتی ریلے سے بچایا تھا، جبکہ 15ویں شخص کو بچاتے ہوئے وہ خود برساتی ریلے کی نظر ہو کر بہہ گئے تھے۔ ان خدمات کے عوض سعودی عرب نے فرمان علی خان کو قومی ہیرو کا درجہ دیا اور انہیں سعودی عرب کا اعلیٰ ترین ایوارڈ شاہ عبدالعزیز میڈل درجہ اول سے نوازا گیا تھا۔ اس کے علاوہ فرمان علی خان کے نام سے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے پاکستان کی وادی سوات میں صحت مرکز کے قیام کا بھی اعلان کیا تھا۔ فرمان علی خان کے نام سے جدہ کے علاقے کویزہ میں اسی شاہراہ کو منسوب کیا گیا ہے جس میں یہ جوان برساتی ریلے سے بچاتے ہوئے خود بھی اس کی نظر ہو گیا تھا۔ اردن میں رہائش پذیر غربت سے تنگ پاکستانی نژاد معمر خاتون اچانک امیر ہو گئی۔ خاتون، جن کا نام عذرا قدسیہ کفایت اللہ خان ہے، غربت اور افلاس سے تنگ آ کر مدد کی درخواست لیے ایک سرکاری امدادی ادارے گئی، جہاں انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو خاصی مالدار ہیں۔ خاتون اس بات سے لا علم تھی کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں خطیر رقم موجود ہے۔ 2008 سے خاتون کے کھاتے میں پینشن کی رقم جمع ہو رہی تھی، جس کا انہیں علم ہی نہیں تھا۔ خاتون 1970 کی دہائی میں پاکستان سے اردن ملازمت کے لیے آئی تھی۔ وہ اردن کے ہسپتالوں میں دائی کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھی۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی وہ رضاکارانہ طور پر یہ خدمات انجام دیتی رہی۔ ریٹائرڈ ہونے پر اردن کی حکومت نے اس کو ان کی 50 سالہ خدمات کے اعتراف میں اردن کی شہریت بھی دے دی تھی۔ خاتون کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی پینشن کی مد میں ہر ماہ پابندی سے ایک رقم ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے۔
کیونکہ انہیں اردن کے پینشن سسٹم کی معلومات ہی نہیں تھی، ان کی زندگی کی کایا اس وقت پلٹی جب انہوں نے حکومت سے مدد کی درخواست کی۔ خاتون نے خواہش ظاہر کی کہ اب جبکہ وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہی ہے اور صحت مزید کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی، لہذا انہیں گزر بسر کے لیے سرکاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کی اس درخواست پر یہ انکشاف ہوا کہ 2008 سے ان کے نام پر باقاعدہ ہر ماہ جمع ہونے والی پینشن کی رقم اتنی ہے کہ وہ ایک اچھی پرآسائش زندگی گزار سکتی ہیں۔ ان کے اکاؤنٹ میں 45,000 اردنی دینار جمع ہے، جو پاکستانی روپوں میں 1,15,00,000 بنتے ہیں۔ بھارت میں مسلم خواتین کی آن لائن نیلامی کے معاملے پر اقوام متحدہ نے بھی مذمت کر دی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ سلی ڈیلز نفرت انگیز لفظ کی ایک شکل ہے، جس کی جتنی مذمت کرنی چاہیے اتنی کم ہے، اور اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، جبکہ اقلیتوں کے تمام انسانی حقوق کو مکمل اور یکساں طور پر تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ دہلی پولیس نے مسلم خواتین کی ایک ایپ کے ذریعے جعلی نیلامی کے معاملے کے مبینہ ماسٹر مائنڈ کو حراست میں لیا ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 25 سالہ شخص جس کو اندرون شہر سے گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ اس کا لیپ ٹاپ بھی پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جبکہ نئی دہلی پولیس نے اس کو اس قدر خفیہ طریقے سے گرفتار کیا ہے کہ اس سلسلے میں مقامی پولیس کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے مسلمان خواتین کی جعلی نیلامی کے لیے ایپلیکیشن بنانے کا بھی اعتراف کر لیا ہے، جس کا مقصد مسلمان خواتین کو بدنام اور انہیں سوشل میڈیا پر ٹرول کرنا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ چند روز پہلے بھارت میں ایک ایپ منظر عام پر آئی تھی، جس میں بھارت کے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دینے والی مسلم خواتین کی تصاویر اپلوڈ کی گئی تھیں۔ اس کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ خواتین نیلام کی جا رہی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جوڑوں کے درد میں ہڈیوں اور جوڑوں کے درمیان موجود نرم اور کرکری ہڈی تیزی سے ٹوٹ پھوٹ اور کھساؤ کا شکار ہو جاتی ہے، جس سے جوڑوں میں ایک نہ ختم ہونے والا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اب بجلی خارج کرنے والے ایک نظام سے اس نرم ہڈی کی افزائش بڑھا کر اس کیفیت کی شدت کم کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا پیبند ایسے چوہوں پر آزمایا گیا جو حرکت کرتے تھے اور ہلکی بجلی بنتی تھی اور وہ ان نرم ہڈیوں تک پہنچتی تھی۔ اس طرح ان کی ہڈیوں کے درمیان ربڑ جیسی چکنی تہ کی افزائش از خود بننا شروع ہوگی۔ یہ تحقیق امریکہ کے سائنسدانوں نے کی ہے۔ انہوں نے جسم کے اندر بیٹری لگانے کی بجائے ایسا مادہ لگایا ہے جو جسمانی حرکت اور دباؤ سے بجلی بناتا ہے اور جوڑوں تک پہنچاتا رہتا ہے۔ یوں نرم ہڈی کے خلیات بڑھے اور ان میں حرکت پیدا ہوئی اور دھیرے دھیرے ان کی تکلیف کم ہوتی گئی۔ سائنسدانوں نے بجلی خارج کرنے والا نرم پیوند ان کرکری ہڈیوں کے سوراخوں میں پھنسایا تھا جو گھس کر ختم ہو رہی تھیں۔ خوردبین سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ دھیرے دھیرے اصل ہڈی کے خلیات اس جگہ کو بھرنے لگے اور یہ سب ہلکی بجلی کی بدولت ممکن ہوا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔